حضرت امیر محمد اکرم آوان مدظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت کے تحت بینک سے زمین جائیداد گروی رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے سوال غلط کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سود پر قرض لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ نے خام خواہ چکر دیا، سود حرام ہے اور ظاہر ہے بغیر ضرورت کے تو کوئی سود لیتا ہی نہیں۔ اگر کوئی مجبور نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو تو وہ سود کیوں لے گا؟ تو سود میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سود حرام ہے۔ ہاں اگر بینک والے جائیداد گروی رکھتے ہیں لیکن قرضہ بغیر سود کے دیتے ہیں تو گروی رکھنا بری بات نہیں ہے۔ قرض حسنہ ہو اور اس میں وہ اعتبار کے لیے جو قرض دیتے ہیں وہ کہے کہ تب تک کوئی چیز میرے پاس گروی رکھو تو وہ درست ہے، لیکن اس پر سود ہو تو سود حرام، سادہ سی بات ہے۔ یہ دو مسئلے بڑے عام ہوتے ہیں۔ ایک جی میں نے غصے میں طلاق دے دی، خوشی میں انعام کے طور پر تو طلاق دیتا کوئی نہیں، ہر کوئی غصے میں دیتا۔ یا ضرورت میں سود لینا کہ ضرورت مند ہی سود لیتا ہے، سود حرام ہے بہرحال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر حصول یقین کامل کے سارے اسباب بے حیثیت نظر آئیں، کس طرح ممکن ہے؟ یقین کامل بندے کے بس کی بات نہیں۔ ہاں یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے دے دے، اور اللہ کریم دیتے ہیں جس کی طلب میں خلوص پیدا ہو جائے۔ تو ساری محنت یا مجاہدہ جو ہوتا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ دل کی گہرائی میں خلوص اور طلب پیدا ہو جائے۔ تو انسان کے اختیار میں بہت چھوٹی سی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس کے پاس چوائس اتنی سی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے یا ناشکروں میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یہدی الیہ من ینیب، کہ جس کے دل کی گہرائی میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کی راہ پر چلنا نصیب ہو اور اللہ کی معیت نصیب ہو اور اللہ کی رضا نصیب ہو، تو اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یہدی الیہ، اپنی طرف اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ دنیا عالم اسباب ہے
اور جب کسی کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ خواہش و آرزو لے کے اٹھتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو اللہ اسے اپنے ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جہاں اسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ براہ راست برکات الہی اور اللہ سے فیض یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونا انبیاء کا خاصہ ہے۔ اللہ کی سے احکام حاصل کرنا، اس کی رضا کو جاننا، اس کی ذات، اس کی صفات کو جاننا، یہ خاصہ انبیاء اور رسل کا ہے۔ انبیاء اور رسل کے علاوہ باقی مخلوق محتاج ہوتی ہے اس نعمت کو پانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی۔ انبیاء علیہ السلام احکام الہی بیان فرماتے ہیں، اور سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی امام ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نہ شریعت آئے گی نہ کوئی نیا نبی آئے گا، تو بعثت سے لے کر قیامت تک کے لوگ آپ ہی کی امت ہیں۔ وہ دعوت قبول کریں یا کفر اختیار کریں، کسی کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو کفر اختیار کرے گا معلوم ہو جائے گا، دعوت سب تک پہنچے گی، اسے کہتے ہیں امت دعوت کافرہ، وہ امت جسے دعوت پہنچی لیکن اس نے کفر کیا۔ تو روئے زمین پہ کتنا کفر پھیل گیا ہے، لیکن کسی جگہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ معجزہ ہے حضور کی نبوت عالی کا کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کی تعلیمات یا حضور کا نام نامی یا اللہ کا تصور، رسالت کا تصور پہنچ نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جب ساری انسانیت کی طرف، تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے علاوہ حجاز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا، غزوات کا بھی، سفر کا بھی۔ بعثت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے، لیکن مبعوث تو حضور ہوئے ساری مخلوق کے لیے۔ اور آیات طیبہ میں بھی سلاطین عجم تک آپ کے فرامین اور آپ کے پیغام پہنچے، لیکن وصال عالی کے بعد 23 برس تک قرآن حکیم نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم مکمل ہوا تو حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور وصال نبوی اللہ صاحب صلاۃ والسلام کے بعد آپ شمار کریں تو ٹھیک 23 برسوں میں روئے زمین پر آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ معلوم دنیا کا 3/4 حصہ اسلامی ریاست میں، کم و بیش 3/4 حصہ اسلامی ریاست میں شامل ہوتا۔ اور اتنی بڑی ریاست کے بارے دنیا کا کون بندہ ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا؟ کسی گدھا کی جھونپڑی سے لے کر شاہ کے محل تک وہ پیغام جس جو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ پہنچ گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس صرف تعلیمات نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا وہ پہنچا دیا۔ ایک طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے جو یہ بھی خیال کرتا ہے کہ نبی کا کام ہے کہ اس نے اللہ سے پیغام لیا، مخلوق کو پہنچا دیا اور بات ختم ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے پیغام لینے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے
انبیاء میں بھی ایک استعداد رکھی، اسی کو نبوت کہتے ہیں۔ ایک قوت، ایک استعداد رکھی جاتی ہے قدرت کی طرف سے۔ اب تو آپ کا سائنس کا دور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جو ہے یہ ٹرانسمیٹر اپنی فریکوینسی پہ ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ بات پوری دنیا پہ کرتے ہیں لیکن ایک فریکوینسی پہ ہوتی ہے۔ اگر دونوں کی فریکوینسیز مختلف ہوں یا ایک طرف ٹیلی فون ہو دوسرے کے پاس ہو ہی نہیں تو بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلام باری جب نازل ہوتا ہے تو اس کے وصول کرنے کے لیے بھی نبی کا قلب اطہر چاہیے۔ اب جب کلام باری اس پہ نازل ہوتا ہے تو پہلے تو اس میں یہ استعداد رکھی جاتی ہے کہ وہ کلام باری کو وصول کرے، تو اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے اس درجے کا کہ نزول کلام ہو رہا ہے اور بڑے بڑے پارساں عابد زاہد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، صرف اکیلا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ پھر صرف اس میں سننے کا کمال نہیں ہوتا، متعدد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب عربی زبان تھی، اہل عرب کی مادری زبان تھی اور سارے ہی عرب اہل زبان تھے۔ زباندانی اہل عرب کا کمال تھا، اس لیے وہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، بے زبان۔ عربوں کے نزدیک باقی دنیا گنگی تھی اور واقعی عرب قادر الکلام تھے کہ لونڈیاں، کنیزیں اور غلام بھی بات بات پہ شعر کہہ دیتے تھے، اور وہ شعر آج تک عربی ادب کا سرمایہ ہے۔ تو زباندانی تو عربوں کا خاصا تھا۔ تو پھر جب ایک سادہ سی آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے، اس میں بڑے سادے سادے الفاظ ہیں، ایک جملہ ہے، دو جملے ہیں، 3 آیات ہیں، تو حضور فرماتے کہ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ کلام باری ہے اور اس کا مفہوم متعین کرنا یہ ہمارے بس کی بھی۔ جس کلام کو ہم سن نہیں سکتے اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ جس کلام کو سننے کی استعداد نہیں ہے اس کے مفاہیم و معنی سمجھنے کی استعداد کہاں سے آئے؟ اسی لیے کتاب حکیم میں ہے کہ یہ آپ کا منصب عالی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں کہ جو نازل ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے، ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے کہ جو اس پہ یقین کر لے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اللہ اسے ہدایت پہ رکھتا ہے، اسے کوئی نیا فرقہ نہیں بنانا پڑتا، کیونکہ جتنے نئے فرقے اسلام میں بنے اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے آیات مبارکہ کے مفاہیم کو اپنی مرضی سے بیان کیا ہے۔ یہ قدر مشترک ہے تمام گمراہ فرقوں میں۔ آیت وہی ہوگی قرآن کریم کی، نیچے اس کا مفہوم وہ کبھی اپنی گرامر کے زور سے، صرف و نحو کے زور سے، اپنے ادب کے زور سے، کسی زور کلام سے مفہوم کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کلام الہی لیا اور ادھر پہنچا دیا اور بات ختم ہو گئی، نبی کا کام ختم ہو گیا، نبی دنیا سے چلا گیا، اب اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ کوئی رشتہ ہے، بس وہ اپنی ڈیوٹی ادا کی اور تشریف لے گئے۔ جو لوگ اس طرف نکل جاتے ہیں پھر وہ اپنے معنی پہناتے ہیں اور یہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے تعیین کر دی 2 باتوں کی، قیامت تک جب تک دنیا آباد ہے نبی کا رشتہ مخلوق کے ساتھ قائم ہے،
کہ آج بھی انہی کی نبوت ہے، آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ اس میں کوئی کانا یا تھا یا تھی نہیں لگایا گیا، صیغہ حال ہے۔ اور آج بھی رسالت و نبوت آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ، آج بھی جو ایمان لاتا ہے اس کا نور ایمان وہی ہے جو پہلے ایمان لانے والے کا تھا۔ فرق مراتب اپنی جگہ، لیکن مسلمان تو ہے۔ اور جب تک دنیا قائم ہے حضور ہی کی نبوت رہے گی۔ کتاب وہی کتاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک سے صادر ہوئی۔ اس میں کوئی آیت کا ٹکڑا کوئی بڑھا دے، کوئی نقطہ مٹا دے، کوئی زیر زبر بڑھا دے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن کی آیات میں تبدیلی قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح ان معنوں اور مفاہیم میں بھی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے سمجھائے، صحابہ نے سمجھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہ درست ہے۔ یہ ایمان کی اور یقین کی بنیاد ہے۔ اللہ نصیب کرے یہ مضبوط ہو تو انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، کم از کم عقیدے کی گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں بھی عقیدے کے معاملے میں دھوکہ لگتا ہے وہاں آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ آیات قرآن کی وہی پیش کی جائیں گی لیکن مفہوم اپنی مرضی کا پیش کیا جائے گا۔ اب اس یقین میں پختگی کیسے آئے؟ اللہ کا نبی کوئی ڈاکیا یا ہرکارہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی ایک عظمت ہوتی ہے اور اس کا دل سورج کی طرح روشن ہوتا ہے، سراجم منیرہ، وہ چراغ جو دنیا میں روشنی بانٹتا ہے، روشن کرنے والا چراغ۔ تو کلام ایک شے ہے اور اس کلام کے ساتھ جو کیفیات ہیں وہ دوسری چیز ہے۔ ہر متکلم کے کلام کے ساتھ اس کی ذات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جو بھی بات کرتا ہے اس میں اس کی ذات کا اثر، اگر برے لوگوں کی باتیں ہی سنتے رہو تو رفتہ رفتہ انسان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیفیت جو ان الفاظ میں اور ان باتوں میں ہوتی ہے وہ اسے بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ کسی شعبوں کے لوگوں کے ساتھ ایک بندے کو بٹیر بازوں کے ساتھ چھوڑ دو، جواریوں کے ساتھ چھوڑ دو، ان کی مجلس میں رہے، ان کی باتیں سنتا رہے، ایک دن دیکھیں گے وہ خود بھی کر رہا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ کسی کو چھوڑ دو، وہ باتیں سنتا رہے، بیٹھا رہے، رفتہ رفتہ وہ خود بھی نیکی کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ باتوں میں اگر بندے کی باتوں میں اتنا اثر ہوتا ہے تو رب جلیل کے ارشادات میں اس کی شان کے مطابق اثر ہوتا ہے۔ پھر کلام الہی کا اپنا اثر، پھر جب وہ نبی کے لبھائے مبارک سے صادر ہوتی ہے تو اس میں برکات نبوت شامل ہو جاتی ہیں، وہ کیفیات جو نبی کریم کے قلب اثر پہ ہوتی ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یوں بندے مومن کا دل جو ہے وہ ان الفاظ کو بھی قبول کرتا ہے، معانی کو بھی، اس کے ساتھ ایک کیفیت بھی بنتی جاتی ہے۔ جیسے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو ہیں تو دو لفظ ہی، 4 حرف ہوں گے، لیکن اس کا اندر ابل جاتا ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ تو ایک کیفیت ہے نا۔ یہ کیفیت کس سے بن گئی؟ جو الفاظ اس بندے نے اس کے لیے استعمال کی ان سے کیفیت بن گئی، وہ غصے میں آ گیا۔ کوئی بندہ کسی کو دعا دیتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے۔ ایک الفاظ تو اس نے سنے ہی سنے، وہ ایک کیفیت بھی بن گئی۔ اگر بندے کے بھلے اور برے الفاظ سے دل میں کیفیت بنتی ہے جو ہمارا تجربہ ہے کہ غصہ آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، اللہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہائے مبارک سے کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ جب بھی کوئی اللہ کا نام سنے، اللہ کا کلام سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، آپ کا ارشاد گرامی آئے، تو
تو اس کے ساتھ ایک کیفیت بھی بننی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک بندے کو بندہ 10-12 گالیاں دیتا ہے، زیادہ بکواس کرتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں یار اس میں غیرت ہی نہیں ہے، بے غیرت ہے، اسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام سن کر کوئی کیفیت نہ بنے، اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے، تعلق مضبوط نہیں ہے، یقین مضبوط نہیں ہے، رسم ہے، رواج ہے، گلے پڑ گیا اسلام، اسے ہم نبھا رہے ہیں، اور یہ بھی اچھا ہے، نہ ہونے سے یہ رسم بھی اچھی ہے الحمدللہ، لیکن چاہیے تو یہ کہ ہر لفظ الگ کیفیت پیدا کرے۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہو، ارشاد نبوی کا ایک ایک لفظ ہو، یا تعمیل ارشاد ہو رہی ہو، دین کا کوئی کام، شریعت کا کوئی کام، کوئی بات، ہر کام ہر بات اپنی ایک کیفیت پیدا کرے، اگر یہ صورت نصیب ہو جائے تو یقین کامل نصیب ہو جائے۔ اور اگر یہ ساری باتیں بے اثر رہیں، نماز پڑھی کوئی فرق نہیں پڑا، قرآن کریم پڑھا کوئی فرق نہیں پڑا، سنا کوئی فرق نہیں پڑا، ارشادات عالی سنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرق نہیں پڑا، پھر اس کا مطلب ہے کہ پتھر پہ بارش برس رہی ہے، اس سے کیا اگے گا؟ بارش میں تو رویدگی کی قوت موجود ہے، اب جس پہ برس رہی ہے اس میں نہیں ہے۔ پتھر پہ برسے گی تو صرف اس کی برکات کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر غلاظت کے ڈھیر پہ برسے گی تو اس سے بدبو اٹھے گی۔ اب بارش کوئی جو کھیت پہ برسی وہ کوئی معطر تھی، اور جو اس پہ روڑی کے ڈھیر پہ برسی وہ معطر نہیں تھی، بارش تو ایک سی تھی، ایک سا نور تھا، اس میں ایک سی برکت تھی، ایک سی رویدگی تھی، وہاں غلہ پیدا ہوا اور یہاں زہریلے پودے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، جس طرح پتھر میں، روڑی میں اور تیار شدہ زمین میں فرق ہے، اسی طرح قلوب انسانی میں بھی فرق ہے۔ ایک اتنا بدبخت ہے کہ وہ احکام الہی یا ارشاد نبوی سنتا ہے تو بھڑک اٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، بکواس کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ روڑی کا ڈھیر ہے، کافر ہے، کیونکہ مومن برائے نام مومن بھی ہو اس کا یہ حال نہیں ہوتا، مومن ہے ٹس سے مس نہیں ہوتا، روڑی کا ڈھیر تو نہیں ہے پر پتھر ہے۔ اب وہ کھیت میں بدل جائے، کھیت ہو تیار شدہ ہو، اس پہ بار بار ہل چلایا جائے، اس میں تخم ریزی کی جائے، اس میں بیج ڈالا جائے، پھر اس کی رکھوالی کی جائے، پھر اس پہ ابر رحمت بھی برسے، تو کہاں سے کہاں نکل جاتا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ارشادات کے ساتھ ان کیفیات کو بھی حاصل کیا جائے۔ بارگاہ عالی میں تو ایک نگاہ میں سب کو حاصل ہو گئی، صحابہ کرام کی محفل میں جو حاضر ہوا اسے نصیب ہو گئی، الفاظ بھی کیفیات بھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہی 5 نمازیں پڑھی، یہی 30 پارے قرآن ان کے پاس تھا، یہی 30 روزے ان پر فرض تھے، یہی احکام شریعت تھے، تو پھر وہ دنیا سے ممتاز اور الگ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ کیفیات براہ راست قلب اطہر سے ان کے قلوب تک پہنچی۔ دوسرے درجے میں تابعین آ گئے، بھئی تابعین کے پاس بھی دین تو یہی تھا، احکام شریعت یہی تھے، اوامر و نواہی یہی تھے، لیکن وہ روئے زمین اور عالم انسانیت سے سرفراز اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے بھی صحابہ کبار سے براہ راست وہ برکات حاصل کی، ان کے ہم پلہ تو نہ ہو سکے لیکن ان کے بعد افضل ترین لوگ قرار۔ تبع تابعین تک یہ کیفیت چلی
کہ جو بھی محفل میں پہنچا اس کا دل منور ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے حصول کا وقت آ گیا، پھر اللہ کے اولي العزم بندوں نے اور بڑے حوصلہ مند بندوں نے جنہیں اللہ نے توفیق بخشی تھی، انہوں نے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے دنیا کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اس طرف محنت کی اور برکات نبوت حاصل کی۔ پھر ان میں حاصل کرنے والوں میں آگے دینے اور بانٹنے والا کوئی لاکھوں میں ایک ہوا۔ جن خوش نصیبوں کو طلب پیدا ہوئی وہ اس کے پاس پہنچے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہی ہے کہ پتھریلی زمین سے پتھر نکالے جائیں، اس میں ہل چلائے جائیں، اس کے بنے بنائے جائیں، اسے خوب کاشت کیا جائے، کھاد ڈالی جائے، تیار کیا جائے، بیج ڈالا جائے اور ابر رحمت کا انتظار کیا جائے، تو یقین کامل وہ منزل ہے جو اس ساری محنت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ یقین یا مراقبات یا درجات، یہ سب ثمرات ہیں، پھل ہیں۔ پھل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پھل وہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے کوشش یہ کسب سے تعلق ہے۔ محنت و کوشش کسبی ہوتی ہے اور ثمرات وہ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ قادر ہے، وہ ہمیشہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت سے زیادہ دیتا ہے۔ وہ کریم ہے اور اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ ایسا شعبہ ہے کہ کوئی نقلی طور پر بھی اور منافقت سے بھی شروع کر دے، اگر کرتا رہے تو خلوص آ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کے لیے خلوص شرط ہے، لیکن ذاکرین میں کوئی شامل ہو جاتا ہے، ان کی جاسوسی کے لیے شامل ہو جاتا ہے، کسی اور دنیاوی لالچ کے لیے، کسی سے سفارش کرانے کے لیے، کسی اور غرض سے شامل ہو جاتا ہے، مگر پھر اسے چھوڑتا نہیں، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو اللہ اسے بھی خلوص عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ صابن ہے، اگر صابن دھیان سے لگایا جائے تو تھوڑا سا صابن لگانے سے کپڑا صاف ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عدم توجہی سے بھی رگڑتا رہے تو رگڑنے سے کپڑا تو صاف ہوگا ہی، خواہ وہ خلوص سے رگڑ رہا ہے یا بے دھیانی سے، بالآخر اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ، کسی ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دے جہاں یہ کیفیات ملتی ہوں، اور پھر بندہ پوری محنت پورے خلوص سے حاصل کرے۔ تو اللہ قادر ہے۔ میری ذاتی رائے میں انسان صرف فیصلہ کر سکتا ہے، اس کی کوشش کی کوئی حیثیت نہیں، انتخاب کا اسے اختیار ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، راستے دونوں اس کے سامنے واضح ہیں۔ وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے یا وہ ناشکروں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کسی بھی بندے کے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، توبہ کرے اور خلوص سے توبہ کرے، اور توبہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کہہ دیا جائے، توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ عدم اطاعت کو چھوڑ کر اطاعت کی راہ اپنائی جائے۔ اس میں ماحول کا اثر ہوتا ہے، محفل کا اثر ہوتا ہے، میل جول کا اثر ہوتا ہے، آپ کن لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کن کے پاس بیٹھتے ہیں، کیسا ہوتا ہے۔ ہم جب لطائف کیا کرتے تھے تو ہمیں حضرت رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی تھی کہ نماز تو باجماعت پڑھو، لیکن فرائض ادا کرنے کے بعد نمازیوں سے الگ ہو جایا کرو، اور یا تو سنتیں گھر جا کر پڑھو یا پھر مسجد میں الگ ہو کر پڑھو، اس لیے کہ ہر بندے پر ایک الگ طرح کی نحوست ہوتی ہے، اور تم مبتدی ہو، تمہارے لطائف کو متاثر کرے گی، تمہارا ذکر متاثر ہو۔ اگر یہ حال نمازیوں کا ہوتا ہے تو پھر اہل بازار کا کیا ہوتا ہوگا، یا جو نماز میں آتے نہیں ان کا کیا ہوتا۔ تو یہ ماحول کا، معاشرے کا، لوگوں سے میل جول کا، ہر بات کا ایک اثر آتا ہے۔ اور میرے خیال میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جس طرح
نسبت اویسیہ میں قوت ہے کہ ہم سارے کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود برکات نصیب ہوتی ہیں، ورنہ ہر کوئی کہتے ہے کہ الگ تھلگ ہو جاؤ، کٹ جاؤ معاشرے سے، ورنہ یہ نصیب نہیں ہوگا، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اہل اللہ میں سے جتنا کسی کو کمال نصیب ہوگا، جتنا کوئی کامل ہوگا، اتنا اس کی زندگی عام آدمی کے ساتھ ملتی چلی جائے گی، اور جو عام زندگی سے کٹا ہوا ہوگا وہ کامل نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کامل ترین ہوتے ہیں اور نبی کی زندگی بالکل عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے۔ ہر عام آدمی مکلف ہے اتباع سنت کا، صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں، یا صرف ایک خاص طبقہ نہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، امیر، غریب، عام آدمی بالکل جاہل گڈریا چلوا مکلف ہے اتباع رسالت کا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کے انداز ایسے ہیں کہ ہر عام آدمی ویسا کر سکتا ہے۔ تو اس بارے میں صوفیاء کا ایک مقولہ ہے، چون با منزل می رسد اسوار پیادہ می شود، کوئی سوار بھی جب منزل پہ پہنچ جائے تو پیدل ہو جاتا ہے۔ صوفیاء میں بھی جسے کمال نصیب ہو جائے وہ عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، اور کسی کو کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہے، کسی کو بات کرنے کا ہوش نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی راستے پہ بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر کی اسے ہوش نہیں ہے۔ اگر صوفی ہے بھی تو ابھی اپنی اس میں بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی صوفی نہ بھی ہو، ویسے ہی پاگل ہو جائے تو اسے کامل سمجھا جاتا ہے۔ تو کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا، جذب اگر کمال ہوتا تو انبیاء کو ملتا، مجذوب ہونا یا حواس کھونا یہ دلیل کمال کی نہیں، عدم کمال کی ہے، ناقص ہونے کی دلیل۔ تو یقین کامل کے لیے اللہ کریم ایسے لوگ عطا کر دے، وہ طریقہ عطا کر دے، وہ سلیقہ دے دے جہاں برکات نبوت کا کوئی شمع نصیب ہو جائے، پھر بندہ اس کا حق ادا کرے، اس کی احتیاط کا، اس پر محنت کا، اس کی رکھوالی کا۔ تو وہ کریم ہے جو ایک دانے پہ ہزاروں دانے اگا دیتا ہے، وہ تھوڑی محنت پہ بھی بہت سا پھل عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم ایک دانہ ڈالتے ہیں، میں پچھلی دفعہ گن رہا تھا کہ ہم نے جو بیج پچھلی دفعہ گندم کو ڈالا تو اس میں ہم نے پودے کی وہ شاخیں گنی تو 21 سے لے کر 41 تک اس میں تنکے تھے ایک بوٹے میں۔ اب ایک دانے سے ایک بوٹا بنا، اس پر کسی پر 21، 25، 30، 35، 41 تک تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر 41 والے پودے پر 41 سٹے لگے۔ اب 41 سٹوں میں 35، 40 دانے بھی ایک میں ہوں تو ایک دانہ کتنا ملٹی پلائی ہوا، یا کم از کم 21 والے کو لے لیں تو 21 اور 41 کی ایوریج نکالیں تو 31 تو آ ہی جاتی ہے کم از کم۔ تو 31 پہ حساب کر لیں کہ 31 سٹے لگیں، پھر ان میں 50-60 دانے ہر سٹے میں ہوں تو ایک دانہ کہاں پہنچ گیا؟ اس دانے کو اگانے میں، اس کی وہ شاخیں بنانے میں، اس پر سٹے لگانے میں، ان میں دانے ڈالنے میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ ہماری محنت یہ تھی کہ کھیت کو تیار کیا، اس کی ضروریات پوری کی، اس کی صفائی کی، اس میں بیج ڈالا، پھر اس کی رکھوالی کی۔ اب آگے اس کا کام ہے کہ کسی ایک دانے کو اس نے 41 بار بنا دیے، 41 پودے، اور کسی کے 21 بنا دیے، ہر کو ایک سٹہ دے دیا، ہر سٹے میں اس کی مرضی، کسی میں 20 دانے ہیں، کسی میں 50 ہیں، کسی میں 80 بھی ہیں، اس کی اپنی مرضی۔ یہ سارا کام اس کا ہے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں یا ایسی جگہ پہنچا دے زندگی میں
اگر یہ نعمت یا ایسے لوگ نہ ملیں تو کم از کم اس کی آرزو ضرور ہونی چاہیے، یہ طلب ضرور ہونی چاہیے، شاید مرنے کے بعد ہی پوری کر۔ وہ قادر ہے، خلوص کے ساتھ طلب ہو تو ہم نے برزخ میں بھی لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی دیکھی ہیں، دنیا میں تلاش کرتے کرتے گزر گئے اور مرنے کے بعد کسی شخص کا قبر سے گزر ہوا اور اس نے ان پر نظر کرم کر دیا، انہیں وہ برکات نصیب ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس میں بندے کا جو اختیار ہے، میں نے عرض کر دیا، آگے اس کا کام ہے، اور وہ ہمارے اندازے سے زیادہ کریم ہے، ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس کا کرم کتنا وسیع ہے۔ ذکر اور عبادات میں توجہ جمی رہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی تو اسی سوال میں آ گیا، شامل ہو گیا۔ جہاں تک خیالات کے آنے کا تعلق ہے، یہ کسی بھی درجے میں کسی بھی نیک، کسی بھی پارسا بندے کو اس سے مفر نہیں، خیالات آتے ہیں۔ یہ ایک ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بندے کو کچھ نہ کچھ پریشان کیا جائے، لیکن خیالات آئیں اور انہیں رد کر دیا جائے، انہیں سوچنا شروع نہ کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہاد ہے۔ کسی نے حضور کی بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ نماز میں خیال آتے ہیں، تو فرمایا خیال تو آئیں گے جب شیطان موجود ہے، نفس موجود ہے، نفس کو اپنی دنیاوی ضرورت سوچے گا، شیطان کوئی وہم ڈالے گا، تو بندہ جب انہیں رد کرتا ہے، انہیں سوچتا نہیں، آگے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کا جہاد شمار ہوتا ہے اور نماز کے درجات بڑھ جاتے ہیں، ذکر کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ خیالات کا لانا جو ہے وہ ناقص نماز ہے، وہ ناقص ذکر ہے، کہ خود از خود خیال سوچنا شروع کر دے، یہ درست ہے۔ خیالات کا آنا اور بات ہے، خیالات کا لانا اور بات ہے۔ خیالات لائے نہیں اور جو آتے ہیں ان پہ توجہ نہ کرے، انہیں رد کر دے، یہ اکیلا علاج ہے خیالات کا۔ بعض لوگوں کو وہم ہو جاتے ہیں، جی مجھے بڑے وہم ہوتے ہیں، وہم کی طرف توجہ نہ کرو، ختم ہو جائیں گے۔ وہم ہوتے اس لیے ہیں کہ ہر بندے کو خیالات تو شیطان ڈالتا ہے، جو اسے سوچنا شروع کر دے، اسے پکا کر لے، وہ وہمی ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں ویسے بھی وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثلا وضو کے مسائل میں ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا، اب اسے وہم ہو گیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی تھی لیکن شاید وضو رہا کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں اس وضو سے نماز پڑھے، اس لیے کہ وضو کرنے کا یقین ہے اور وضو نہ ہونے کا وہم ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہو۔ شاید کی کوئی حیثیت، وہم کی کوئی حیثیت نہیں، یقین کے مقابلے میں وہم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسے وضو کرنے کا یقین ہے، اس کی نماز ادا ہوگی۔ ہاں وضو ٹوٹنے کا بھی یقین ہے، پھر تو دوبارہ وضو کرے، لیکن اگر محض وہم ہے اور شیطان وہم ڈال رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو ہم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کے مقابلے میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جب یقین کامل کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر وہم آتا ہے تو اسے رد کر دیں۔ اگر سوچنا شروع کر دیں گے تو وہ ایک مرض بن جائے گا، پھر ہمیشہ آئے گا، چمٹا رہے گا۔ اور رد کرنے سے آپ کہیں کہ پھر کبھی نہ، یہ ممکن نہیں، یہ مجاہدہ ہے اور اس میں آزمائش ہے، امتحان ہے، ایک جنگ ہے، ایک جہاد ہے، یہ چلتا رہے گا اور اس سے آپ کے درجات بڑھیں گے، اللہ کا کرم اور زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کریم اس بات پہ قائم رکھے کہ قرآن حکیم کے معانی و مفاہیم میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی دوسرے کو حصہ سمجھا جائے۔ اور اگر معانی و مفاہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لیے جائیں تو اللہ گمراہی سے بچا دے۔ کلام کے ساتھ متکلم کی برکات کے حصول کی کوشش بھی کی جائے، کلام باری کے ساتھ برکات باری ہوں، کلام نبوت کے ساتھ برکات نبوت، اور ہم تک تو کلام باری بھی بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، اس لیے برکات نبوت کا حصول بھی
زندگی کے مقصد کا حصول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان اللہم ارزقنا اتباع حبیبک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا